حضرت کلیم اللہ جہان آبادی۔ شاہ کلیم اللہ شاہ جہان آبادی کا تعلق ایک علمی و روحانی خانوادے سے تھا، بالخصوص فن تعمیر میں، جہاں میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ اس وقت دہلی علوم و فنوں کا مرکز تھا۔ بڑے بڑے علماء و صوفیاء نے ظاہری و باطنی علوم کے میخانے سجا رکھے تھے۔ ان میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بزرگ بھی تھے۔ دہلی کے مختلف مدارس میں تعلیم حاصل کرتے رہے۔ سند حدیث شیخ ابو الرضا ہندی اور مولانا شیخ برہان الدین المعروف شیخ بہلول سے حاصل کی۔ شاہ کلیم اللہ جہان آبادی کو تمام علوم و فنوں میں مہارت تام حاصل تھی۔ دہلی کے متبحر علماء میں شمار کیے جاتے تھے۔ بیعت و خلافت تحصیل علم کے بعد کسی برتر نسبت کی طلب ہوئی تو ایک بزرگ رسول نما کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیعت کے خواستگار ہوئے۔ صاحب بصیرت و عرفان بزرگ نے جواب دیا کہ تمہارا حصہ یہاں نہیں، حضرت شیخ یا مدنی کے پاس ہے اور وہ مدینہ منورہ میں ہے، وہاں جاؤ اور اس دسترخوان محبت و معرفت سے گوشہ چینی کرو۔ بس یہ سننا تھا کہ طالب صادق عازم حجاز مقدس ہوئے اور مدینہ منورہ میں شیخ یحییٰ مدنی کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ ان سے بیعت ہوئے اور کچھ عرصہ تربیت میں رہے۔ مجاہدات و سلوک کے بعد خلافت عالیہ چشتیہ سے مشرف ہوئے۔ اسی طرح قیام حجاز میں ہی امیر محترم لاہوری سے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ اور سید محمد کبریٰ سے سلسلہ عالیہ قادریہ کی خلافت پائی۔ شاہ کلیم اللہ شاہ جہان آبادی کا شمار اکابر اولیاء ہند میں ہوتا ہے۔ ان کے خوارق عادات اور زہد و اطاعت کا شعرہ دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ بڑے نامور شیخ تھے، علم و فضل میں یگانہ روزگار تھے۔ بڑے بڑے علماء ان کے تبحر علمی کے معترف تھے۔ مدینہ منورہ سے دہلی میں واپسی پر خانم بازار کی ایک مسجد میں قیام کیا اور مسند تدریس آراستہ کی۔ علمی استطاعت تو حد درجہ کی تھی، کیونکہ اپنے وقت کے عظیم محدثین اور شیوخ سے تحصیل علم کی تھی۔ ان کا درس علم و معرفت کا بحر مواج ہوتا تھا۔ دور دور سے طلبہ شریک درس ہوتے۔ کھانے پینے کا انتظام مفت تھا۔ حدیث کے درس کی شہرت عام ہو چکی تھی۔ ایک مرتبہ مرزا جانے جانا ملاقات کے لیے تشریف لائے تو شاہ کلیم اللہ صحیح بخاری کا درس دے رہے تھے۔ شاہ کلیم اللہ 24 ربیع الاول 1142 ہجری کو واصل باللہ ہوئے۔ دہلی میں قلعہ اور جامع مسجد کے درمیان میں اپنی خانقاہ میں دفن ہوئے۔